اگست کی 4 تاریخ ہے اور صبح کے لگ بھگ 3 بجنے والے ہیں۔ الحمدللہ آج جب میں نیند سے جاگا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات میرے ذہن میں آتی ہے، اور جب بھی میں قرآن دیکھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آج کے دن مجھے سمجھنی بھی ہے اور سمجھانی بھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں وہ چیز کو پہلے سے سمجھنے کا پروسیس کنٹینیو رکھتا ہوں، اس کا کمپلیشن آج ہو جاتا ہے۔ آج کا سبجیکٹ بھی بالکل ایسا ہی ہے، تو میں اس کے اوپر چھوٹی سی ایک اپنی تھیوری بنا لیتا ہوں کہ کس طرح اس کا پریزنٹیشن کیا جائے، کچھ پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ آج میں بات کروں گا اہمیت پہ، پریورٹیز پہ، درجات پہ، ترتیب پہ، قانون پہ۔ اس کی سمپل مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم بچے کو گنتی سکھاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ 1 2 3، اس طرح 9 تک لے جاتے ہیں اس کو۔ جب 10 نمبر سمجھانا ہوتا ہے تو پھر 0 سمجھا کے پھر 1 کے ساتھ 0 لگایا جا سکتا ہے، پھر 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے بنیاد کو غلط سمجھا، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد اچانک 6 آ جائے، اور 6 کے بعد 4 آئے، پھر اچانک 8 آ جائے، تو یہاں سے گنتی بگڑ جاتی ہے، اس بچے کی تھیوری بیسیکلی خراب ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی بھر وہ بات اس طرح اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ بھائی 3 کے بعد 6 آئے گا، پھر 4 آئے گا، پھر 8 آئے گا۔ وہ اس طرح اپنی گنتی پوری کر کے جو ہے سارے حساب کتاب غلط کرتا رہے گا۔ اسی طرح کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ کسی نے ہم کو ڈرا دیا ہے کہ تم قرآن نہیں پڑھ سکتے، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تم قرآن کا مطلب نہیں نکال سکتے، یہ گناہ ہے، یہ تفسیر بالرائے ہے، پتہ نہیں ایسی ٹرمینالوجیز لوگوں نے گھڑ لی ہے۔ یہ بالکل قرآن کی تھیوری کے خلاف ہے۔ یہ قرآن ھدی للناس ہے والفرقان ہے، یہ فرق دکھانے والی ہے۔ ایک بچہ بھی اٹھا کے اگر ہاتھ میں لے لے گا کتاب، 10 سال کا بچہ، تو وہاں سے اس کی تربیت شروع کر دیتی ہے قرآن۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں 5 سال کا بچہ، اگر اس کو 500 سال یا 5000 سال کی بھی عمر مل جائے اور وہ روز قرآن پڑھتا رہے، روز تدبر کرتا رہے، تو روز بروز اس کو نئی نئی چیزیں، زندگی کے نئے نئے پہلو وہ اجاگر کر کے دے گی۔ یہ چیز ہے قرآن۔ میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، میں ہمیشہ قرآن کی طرف لوگوں کا رجحان پلٹاتا ہوں، قرآن کی اہمیت دکھاتا ہوں۔ آج کا میرا جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہم اللہ کو پہلی پریورٹی دیں یا اللہ کے رسول کو پہلی پریورٹی دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کو، اس رسالے کو، اس نبوت کے اصل ماخذ کو یعنی قرآن کو، اس وحی کو اہمیت دیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پرسنل میٹرز کو پہلے اہمیت دیں؟ پہلے تو سیدھی بات ہے، ہم خالق کو اہمیت دیں یا مخلوق کو اہمیت دیں؟ دیکھا جائے تو ہم کو اللہ کون ہے سمجھانے والی ہستی، اللہ کی طرف سے لا کے پیغام دینے والی ہستی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میری نظر میں تو وہی پہلے ہو گئے نا۔ لیکن اگر وہی یہ بتائیں کہ دیکھو ٹھیک ہے، میں تم کو سمجھا رہا ہوں، لیکن میرے سمجھانے سے مجھے آپ نمبر 1 نہیں دے سکتے، نمبر 1 تو اللہ ہی ہے، نمبر 1 تو اللہ کی کتاب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے۔ اس کی اور ایک مثال میں آپ کو دنیا میں دے کے بتاتا ہوں۔ آپ نے اپنے بچے کے لیے ایک میتھمیٹکس کا ٹیوشن ٹیچر رکھا ہے۔ اب وہ میتھمیٹکس کا ٹیوشن ٹیچر جو آ کے آپ کے گھر میں بچے کو پڑھا رہا ہے میتھمیٹکس، اس کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بچے کو 1 2 3 4 9 تک سکھائے، لکھنا سکھائے، پھر ٹیبل سکھائے، پھر ملٹیپلیکیشن، پلس مائنس، ڈویژن، سب یہ سکھائے، ایڈیشن۔ اس کے بجائے اگر وہ ٹیچر
آپ کے بچے کو اپنی کہانی سناتا رہے کہ میں فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو میں جو ہے اسکول میں بھرتی ہوا، اور یہ سال میں نے ایس ایس سی کی، پھر اس کے بعد میں نے یہ انٹر کیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، فلاں کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کا کام کیا، اور میرے ہاتھ پہ اتنے بڑے بڑے شاگرد ہوئے، اور پھر میں فلاں کا شاگرد ہوں، انہوں فلاں کسی اور کے شاگرد ہیں. 1 سال تک آپ کے بچے کو وہ اپنی اور اپنے بڑوں کی سٹوری سناتا رہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کا بچہ پاس ہوگا؟ فیل ہو جائے گا. آپ بولیں گے بھائی میرا بچہ تو فیل ہو گیا میتھمیٹکس میں. وہ آپ ٹیچر آ کے بولے گا نہیں نہیں نہیں، اس کو تو بڑی نالج ہے. باپ ناراض ہے کہ میں نے پیسے دیے آپ کو، آپ نے پڑھایا نہیں اس کو. وہ بولے گا بلائیے، آپ بلا کے بچے سے پوچھیے، ہاں بیٹا میں کون سے سال پیدا ہوا؟ اس نے تو رٹا مارا ہوا ہے پورا. 6236 آیتیں رٹا ماری بھی ہے دنیا. بخاری مسلم یہ تو گھوم رہی ہے پورے دماغ میں. کب کیا ہوا، کب کیا ہوا، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کب بیٹھے، کس سے کیا کہا. جب بھی بات کرو وہی میٹرز سامنے آ جاتے ہیں. یعنی جس کتاب کی وجہ سے، یعنی آپ اندازہ کیجئے، یہ ایک کتاب کی وجہ سے ایک ایسا شخص جو عرب میں پیدا ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، کون جانتا تھا اگر قرآن نہیں ہوتی تو؟ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. ایک طرف یہ خالق کا پیغام ہے، دوسری طرف ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا برگزیدہ اور اتنا محترم، اتنا معزز بنایا، یا پھر آپ نے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو چنا کہ یہ پیغام دنیا تک پہنچانے والی ہستی صرف یہی ہو سکتی ہے، آخری نبی بنانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ آپ کا بچہ فیل ہو جائے گا. وہ بولے گا بھائی سناؤ میں کہاں پیدا ہوا، میں کہاں پڑھا. وہ بچہ پوری بات سنا دے گا. تو یہ تو علم نہیں ہوا، یہ تو معلومات ہو گئے، یہ انفارمیشن ہے، خالی نالج نہیں ہے. تو آپ کو یہ چاہیے، آپ کے ٹیچر کو یہ چاہیے، آپ کے بچے کو سب سے پہلے 1 سے لے کے 9 تک کی گنتی سکھائے، ایڈیشن سکھائے، سبسٹریکشن سکھائے، ملٹیپلیکیشن سکھائے، ڈویژن سکھائے. میتھمیٹکس ختم. 0 سے 9 تک کی گنتی سیریل کے حساب سے، اور یہ 4 بڑے قانون، پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ. اب انہی کو لے کے آپ کو پوری دنیا کی میتھمیٹکس کرنا ہے. بالکل اسی طرح آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ خالق ہے اس کائنات کا، ایک مالک ہے، ایک پروردگار ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہی مارے گا، وہی اٹھا کے حساب پوچھے گا، وہی نتیجہ دے گا. یہ بنیادی سوال سمجھ میں آنا چاہیے نا. بھلے وہ آپ کو ایک رسول سمجھائے، لیکن رسول کا کام ہے پہلے یہ سمجھائے کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، سمجھائے نا. تو اب یہاں میں نے لکھا ہے ترتیب اور قانون کے حساب سے. سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا چاہیے، یا ہر بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا نفس آنکھ کھولتا ہے تو روتا ہے بھوک سے. اس کی ضرورت ہے، اس کی جان ہے، اس کو زندہ رکھنا ہے اپنے آپ کو. وہ اندر سے اس کی مشنری پکارتی ہے، تڑپتا ہے، وہ اندر سے بھوک اس کو کھینچتی ہے، وہ رونے لگتا ہے. ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو نیند آتی ہے، وہ سو جاتا ہے. اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ روتا ہے. وہ خوش ہوتا ہے تو ہنستا کھیلتا ہے. ابھی اس کو اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے نہیں معلوم. تو سب سے پہلی زندگی کی ضرورت کیا ہے آپ کی؟ وہ آپ کے جسمانی حقوق ہیں. وہ 4 ہیں: آکسیجن، پانی، رزق، کھانا اور نیند. اب اس کے بعد آپ کی روح، جس کے جسم سے ملنے کے بعد ایک بچہ باہر آیا، پیدا ہوا. اب روح کے کیا ہے؟ سب سے پہلے محبت، اس کے بعد جسمانی لمس، ٹچ. تیسرا انٹرٹینمنٹ، وہ بچہ کھیلے گا. چوتھا اپنے آپ کو ماں کے حوالے کر دے گا. بڑا ہونے کے بعد ماں سمجھائے گی کہ بیٹے میں نے تم کو صرف جسمانی طور پہ پیدا کیا ہے، اصل خالق تو اللہ ہے. پھر وہ اللہ کے حوالے کرے گا اپنے آپ کو. تو سب سے پہلے یاد رکھیے، آپ کے نفس کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت، آپ کی زندگی کے حساب سے فٹ کی ہے. 4 جسم کے حقوق اور 4 آپ کی روح کے حقوق، اس کو پورا کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے، عبادت کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیے اگر ان 4 جسمانی کاموں کے لیے اگر آپ لاپرواہی کریں گے مر جائیں گے. یہ 4 حقوق آپ کو جسم کے ادا کرنا ہے. آپ کو آکسیجن لینا ہے، آپ سانس روک لیں گے مر جائیں گے. پانی نہیں پئیں گے مر جائیں گے. غذا نہیں کھائیں گے مر جائیں گے. نیند نہیں ملے گی مر جائیں گے.
اسی طرح 4 روح کے بھی ہیں. محبت نہیں ملے گی، آپ کا نفس، آپ کی روح، آپ کی جان خراب ہو جائے گی، آپ سائیکو پیشنٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کو جسمانی ٹچ نہیں ملے گا، یہ فیدر ٹچ نہیں ملے گا، آپ کی روح خراب ہو جائے گی. انٹرٹینمنٹ نہیں ملے گا، آپ پاگل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد انسان کی روح کے اندر ایک ایسی چیز اللہ نے ڈال دی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنا سر ٹیک دیتا ہے، ماتھا ٹیک دیتا ہے. جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ بھی. وہ عبادت ہے، وہ غلامی ہے کسی کی کہ اللہ تو نے مجھے ادھورا پیدا کیا ہے، اگر میں تیری عبادت کروں گا تبھی میری شخصیت کامل ہوگی، مکمل ہوگی ایک حد تک. تو ان چاروں چیزوں کے بارے میں، جسمانی 4، روحانی 4، لاپرواہی آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے. اس کے پورا ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے، اس کا ایک ایک پہلو لکھنا ہے اپنے ہاتھ سے. اب دوسرے نمبر پہ میں نے لکھا ہے خالق، مخلوق اور خالق کی صفات. اللہ ہمارا خالق ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں. بہت ساری مخلوق دنیا میں موجود ہے، اور اس کی صفات کیا کیا ہے. وہ اکیلا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رازق ہے، وہی حی القیوم ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے لکھا ہے پیغام، رسالہ اور قرآن. وہ پھر خالق اپنی مخلوق کے لیے کچھ پیغامات بھی بھیجتا ہے، قرآن بھی بھیجتا ہے، تورات، انجیل، زبور، سب اس کے پیغامات ہیں، سب ایک ہی. اور چوتھے نمبر پہ کس کے پاس بھیجتا ہے؟ اپنے کچھ مخصوص لوگوں کو، سلیکٹڈ لوگوں کے پاس بھیجتا ہے. وہ اس قابل ہوں گے اس کتاب کو سنبھالنے کے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے نا تو لرأیتہ من خشیت اللہ، وہ لرز جاتا اللہ کی خشیت سے. نبی، پیغمبر، رسول، شریعت. اس کے بعد ہے عبادت. 5ویں نمبر پہ میں نے عبادت کا لفظ لکھا ہے کہ عبادت، غلامی کس طرح کروں میں. یہ سوال کرے گا تو نبی آپ کو سمجھائے گا کہ عبادت اس طرح کرو، کیونکہ اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ، میں عبادت بھی کرتا ہوں، اللہ کا غلام بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں. ساتھ ساتھ یہ تم کو سکھاتا ہوں کہ عبادت کس طرح کی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں عبادت کروں تو کیوں کروں؟ تو عبادت آپ کیجئے تزکیے کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، زکوٰۃ کے لیے. زکوٰۃ، تزکیہ ایک ہی بات ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تاکہ تمہارا تزکیہ کرے ان آیات کو پڑھ پڑھ کے، سمجھا سمجھا کے، سنا سنا کے. ہر نبی میں نے صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہیں میں سے اٹھا کے تمہارے پاس بھیج دیا ایک آدمی کو کہ جاؤ میری آیت سنا کے، ان کو آیات سنا کے ان کا تزکیہ کرو. کیوں کرو؟ وہ نفسم وما سواہا الہمہا فجورہا و تقواہا، میں نے جب تمہاری جان بنائی، تمہارا نفس بنایا، اچھائی برائی کی تمیز ڈال کے بھیجا، اچھائی برائی کی تڑپ، اچھائی برائی کی ضرورت بھی ڈال کے بھیجا. تم اندر سے ہی برائی کرنا چاہو گے، لیکن پھر خیال آئے گا نہیں یہ بری بات ہے. وقد افلح من زکاہا، اب کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا. وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو جائے گا جو اس کے ساتھ لاپرواہی کرے گا، جو اس کو اگنور کرے گا. اب اس کے بعد کا نمبر 7ویں نمبر پہ میں نے لکھا ہے دعوت. اب آپ کو دعوت دینا ہے. میری یہ گزارش ہے ہمارے دوست کے لیے بھی جو میری کتابیں لکھ رہے ہیں، ٹائپنگ کر رہے ہیں، کہ سر یہ پوری تقریر کو آپ ایک کتابچہ بنا لیجئے، بنا کے اس کو انشاءاللہ چھاپیں گے. اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ جو کچھ ترتیب میں نے بنائی ہے درجات کے حساب سے، سب سے پہلے میرا نفس ہے، میری عقل ہے، میرا ضمیر ہے، میرا احساس ہے. تو یہ پتہ چلے گا کہ خالق کون ہے، مخلوق کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنی صفات کسی کے پاس بھیج رہا ہے ڈیٹیل میں، وہ پیغام ہے، رسالہ ہے، پیغمبری ہے. پھر اس کے بعد نبی ہے، پیغمبر ہے. اب یہاں رسول، نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں کو سامنے رکھیے. آپ کیا کریں گے؟ کس کو اہمیت دیں گے؟ قرآن کی وجہ سے محمد رسول اللہ کی اہمیت ہے نا، سمجھنا چاہیے. اگر آپ ترتیب الٹی کر دیں گے تو پھر آپ 3 کے بعد 6 لگا رہے ہیں، اس کا مطلب. پھر وہ عبادت کا طریقہ ہم کو سکھاتے ہیں، آپ کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں. پھر جیسے ہی ہماری پیوریفیکیشن ہوتی ہے، ہم اپنے قریب کے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو تزکیہ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. السلام علیکم.